السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی، توصیف صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے لوگوں کو لوگوں کی عبادتوں سے نکال کر
ایک حقیقی خالق و مالک کی عبادت سے جوڑنے کے لیے آخری نبی و پیغمبر بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوا وہ ہے خواتین میں دینی تعلیم کا فقدان ارتداد کا ایک اہم سبب۔ کیا مطلب ہے اس موضوع کا؟ میرے اس موضوع کا انتخاب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ موضوع کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ آج مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں، سماج میں، مسلم لڑکیوں میں جو تیزی کے ساتھ دین بیزاری اور فکری انحرافات جس طریقے سے آج ہماری لڑکیوں میں پائی جا رہی ہیں کہ آج ہماری مسلم لڑکیاں، آج ہماری مائیں اور بہنیں دین اسلام سے مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ لہذا تعلیم، علم دین، توحید کا علم، قرآن و حدیث کا علم، یہ ایک وہ واحد ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے لڑکیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھ سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کا مخاطب جیسے مرد ہے، بالکل ویسے ہی اسلامی تعلیمات کی مخاطب عورت بھی ہے۔ اسلامی فرائض و واجبات جیسے مردوں پر فرض ہیں، واجب ہے، بالکل ویسے ہی اسلامی فرائض و واجبات عورتوں پر بھی فرض ہیں۔ قانون جزا و سزا جیسے مردوں کے لیے ہے، قانون جزا و سزا ویسے عورتوں کے لیے بھی۔ جنت و جہنم کا انجام جیسے مردوں کے لیے ہے، جنت و جہنم کا نتیجہ، اس کا انجام عورتوں کے لیے بھی۔ جب بات ایسی ہے کہ مردوں کے لیے تعلیم ضروری ٹھہری، مرد حضرات کے لیے علم دین کا حاصل کرنا ضروری، جیسے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم حدیث پڑھی کہ جس میں علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی وہ علم جس کے ذریعے سے رب کی معرفت حاصل ہو سکے، اس علم کا حاصل کرنا، توحید کا علم حاصل کرنا، روزمرہ کی زندگی میں جن امور کا ہم سامنا کرتے ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان کے مسائل ہیں، اس کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے تعلیم مردوں کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی علم حاصل کرنا یہ تعلیم عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ وہ اس علم دین کو حاصل کرنے کے بعد خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اور آنے والی نسلوں کو جو ہے جہنم اور اس کے خطرات سے بچا سکے، اور صحیح معنوں میں عورتوں کو رب العالمین کی معرفت حاصل ہو سکے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ تعلیم، یہ علم، یہ وہ حق ہے جو دین اسلام نے عورت کو اول روز سے پہلے دن سے ہی عورت کو یہ علم حاصل کرنے کا حق دے دیا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا، جب آپ کو نبی بنایا گیا، غار حرا میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اس واقعے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی، پہلی 5 آیتیں سورۃ العلق کی نازل ہوئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ان 5 آیتوں میں سب سے پہلی آیت اور اس پہلی آیت کا پہلا لفظ، پہلا کلمہ تعلیم پر دلالت کرتا ہے۔ ان 5 آیتوں میں ایک آیت علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو انسان جانتا نہیں تھا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان 5 آیتوں کو سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور وحی نازل کیا، تو اس موقع پر علم الانسان کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علم الرجال نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو علم دیا، نہیں، بلکہ معلوم ہوا کہ علم یہ عورت کا بھی حق ہے، مرد کا بھی حق ہے، ہر بچے کا حق ہے، ہر بوڑھے کا حق ہے، سماج و معاشرے کے ہر فرد کا حق ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ دین اسلام نے سب سے پہلے وحی میں عورت کو یہ حق تعلیم دے دیا۔ معزز حاضرین،
یاد رکھیں جب تک عورت تعلیم یافتہ نہ ہو وہ معاشرہ مہذب نہیں ہو سکتا. جس معاشرے کی عورت تعلیم یافتہ نہ ہو وہ معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں ہو سکتا. جس معاشرے کی عورت تعلیم یافتہ نہ ہو اس معاشرے کی خاندانی زندگی کبھی مثالی نہیں ہو سکتی. جس معاشرے کی عورت تعلیم یافتہ نہ ہو اس معاشرے کی تربیت اصلاح ناممکن ہے. تو معلوم ہوا وہی سماج، وہی معاشرہ، وہی سوسائٹی ترقی کرتی ہے جس میں عورتیں مردوں کے ساتھ ساتھ علم میں آگے بڑھے، علم حاصل کرے. اور دین اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے سب سے پہلی تعلیم میں عورت کو یہ علم کا حق دے دیا. علم الانسان کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ ساری چیزیں سکھائی جسے انسان نہیں جانتا تھا. میرے بھائیوں، آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صنف نازک یعنی عورتوں کی تعلیم کا کتنا اہتمام کیا. آپ سیرت اٹھائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عیدین کے موقع پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے خطاب کرتے، آپ خطاب کرنے کے بعد الگ سے عورتوں کے درمیان تشریف لے جاتے. آپ عورتوں سے خطاب کرتے، انہیں آخرت میں آنے والے آخرت کے خطرات سے آگاہ کرتے. بتانا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صنف نازک عورتوں کو، لڑکیوں کو دینی تعلیم سے جوڑنے کا کتنا اہتمام کیا کہ آپ مردوں سے خطاب کرنے کے بعد عورتوں میں جا کر کے آپ جو ہے خطاب فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر النساء تصدقنا، کہ اے عورتوں کی جماعت تم کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرو. فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، کہ اے عورتوں کی جماعت میں نے تمہیں دیکھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ داخل ہونے والی تم لوگ ہوں گی. عورتوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کمزوری ہے، کس وجہ سے ہم مردوں کے مقابلے میں عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ داخل ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں کے اندر، تم خواتین کے اندر دو بڑی کمزوریاں ہیں. سب سے پہلے یہ کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تم بات بات پر لعن طعن کرتی ہو، بات بات پر لعن طعن کرنا تمہاری فطرت میں ہے. اور دوسری چیز وتکفرن العشیر، کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. یہ دو بڑی کمزوریاں ہیں جس کے سبب عورتوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ جہنم میں سب سے زیادہ داخل ہونے والی ہوں گی. لیکن آپ دیکھیں، بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دینی تعلیم سے جوڑنے کا کتنا اہتمام کیا کہ صحابیات بتاتی ہے کہ صحابیات کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگی، شکایت کرنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرد حضرات، یہ صحابہ جو ہمیشہ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، انہیں علم دین حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے، احادیث سننے کا موقع مل رہا ہے، آپ کے ساتھ رہنا کا موقع مل رہا ہے، لیکن ہم خواتین کا کیا قصور ہے؟ ہمیں بھی علم دین سکھائیے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن خواتین کے لیے خاص کر دیا اور مدینے کے صحابیات ایک گھر میں جمع ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن انہیں نصیحت فرمایا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ بعض صحابیات کا گروہ آیا اور جو ہے شکایت کرنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ قرآن مجید میں جو بھی آیتیں نازل ہوتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سے خطاب ہوتی ہے، مردوں سے خطاب کیا جاتا ہے. یاد رکھو قرآن مجید میں اکثر سے مردوں سے خطاب کیے گئے ہیں لیکن اس میں عورتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں. لیکن شکایت کر رہی ہے صحابیات، کیا بات ہے کہ قرآن مجید میں نازل ہونے والی ہر آیت مردوں سے خطاب کرتی ہے، قرآن اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں ڈائریکٹ خطاب نہیں کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کا خیال کرتے ہوئے مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھے صفحے پر ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. مزید آیت طویل آیت ہے. بتانا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں دینی تعلیم کو اتنا عام کر دیا تھا کہ وہ مساجد سے جڑ گئی تھی. صحابیات کے بارے میں آتا ہے، خاص کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، فرض تو چھوڑیے
نوافل کے لیے صحابیات مسجد آیا کرتی تھی اور وہاں آ کر کے وہ نوافل کا اہتمام کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ آج ہماری عورتوں میں، لڑکیوں میں، آج ہماری بہنوں میں جو ہے دین کے سلسلے میں بیزاری پیدا ہو گئی ہے۔ آج فکری طور پر وہ مرتد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج یہ فلمی دنیا کے یہ ہیرو ہیروئن ان پر غالب آ چکے ہیں، ان کے افکار غالب آ چکے ہیں۔ یہ مادہ پرست جن کا مقصد دنیا کمانا، مادہ یعنی صرف پیسہ ہی پیسہ سب کچھ رہ گیا ہے، آج ہماری لڑکیوں کے لیے وہ نمونہ بن چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنی لڑکیوں کی حفاظت کریں، آج ہم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں، ہم اپنی بہنوں کی حفاظت کریں کہ آج کہیں نہ کہیں وہ جو ہے دین اسلام کے نام پر مرتد ہو رہی ہیں، کہیں اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ عشق و محبت کے جھانسے میں آ رہی ہیں۔ آج ہم اور آپ یقیناً جانتے ہیں کہ اخبار کی یہ سرخیاں بنی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارموں پر وقتاً فوقتاً یہ خبریں گردش کرتی ہیں، ہمیں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہے کہ فلاں علاقے میں فلاں مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جو ہے جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا وجوہات ہے، کیا اسباب ہے کہ آج ہماری بہنیں، ہماری جو ہے بیٹیاں آج دین اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، دین اسلام کی بنیادی عقائد سے واقف نہیں ہے، جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، جنہیں مساجد کے آداب نہیں معلوم ہے، جن کا تعلق مسجدوں سے دور دور تک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور، ہر طرف فتنے، کہیں شبہات کا فتنہ ہے، کہیں جو ہے مال و دولت کا فتنہ ہے، کہیں اولاد کا فتنہ ہے، کہیں عہدہ و منصب کا فتنہ ہے۔ انہی فتنوں میں سے موجودہ زمانے میں جو فتنہ پنپ رہا ہے وہ ہے ارتداد کا فتنہ، کہ آج ہمارے نوجوان نسل دین اسلام سے بیزار ہوتی چلی جا رہی ہے، خصوصاً جو ہے ہماری لڑکیاں دین اسلام سے مرتد ہوتی جا رہی ہیں۔ میں جو ہے اس کے اسباب کی طرف نہیں، کیا علاج ممکن ہے، چند اہم علاج جو ہے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، آج ہماری مسلم لڑکیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو دین اسلام سے ناواقف ہے، ناواقفیت کی وجہ سے آج جو ان کی فکری طور پر انحرافات پیدا ہو گئے ہیں، اس کے علاج کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات ضروری ہے کہ بحیثیت ماں باپ ہم اپنی بچیوں کی تربیت کی طرف مکمل توجہ دیں۔ یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار، کل اس سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ بحیثیت ماں وہ اپنے اولاد کی، اپنے گھر کی وہ ذمہ دار ہے، کل اس سے اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے۔ بحیثیت باپ وہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، کل اللہ تعالیٰ کے پاس اسے جواب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کہیں نہ کہیں ماں باپ کوتاہی کر رہے ہیں۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے خوشی منائی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے ہمیں نوازا، عقیقے کا ہم نے اہتمام کیا، عمر کے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اسکول میں داخلہ کرا دیا، اس کے بعد اسکول کا مرحلہ ختم ہوا، ہم نے کالج میں داخلہ دلا دیا، ڈگری کرا دی اور اس قابل بنایا کہ وہ کسی ایک جگہ پر جو ہے وہ جاب کر سکے اور کما سکے، یا ہم نے اس کی دنیا کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن دین کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود آئیڈیل بنے، نمونہ بنے، اسوہ بنے اپنے اولاد کے لیے، تب جا کر کے یہ ممکن ہے کہ آپ کی یہ اولاد دین اسلام پر ثابت قدم رہے گی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی، لقمان حکیم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ و نمونہ ہے کہ اپنی اولاد کو جو سب سے پہلی نصیحت انہوں نے کی وہ شرک کے تعلق سے تھی کہ یا بنی ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لے کہ آج ہماری مسلم لڑکیاں، آج ہماری بیٹیاں دین اسلام سے مرتد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کو تعجب نہیں ہوگا آپ اگر جائزہ لیں کہ آج ہماری مسلم لڑکیاں جو شادی کے قابل ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود انہیں قرآن مجید یا سورہ فاتحہ ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو دین اسلام سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اور ان کے سینوں میں جو ہے توحید کو پیوست کرنے کی ضرورت ہے، شرک سے نفرت پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے بحیثیت ماں باپ۔ دوسری چیز ضرورت ہے کہ آج ہم اس فتنے کو روکنے کے لیے ہم اپنے گھروں کا ماحول جو ہے درست کریں۔ آج ہمارے گھروں میں
ہوم تھیٹرز جو ہے لگے ہوئے ہیں، گھروں کا ماحول یہ ہے کہ ماں باپ اولاد گھر کے سارے افراد موجود ہیں، باوجود اس کے ہر کوئی تنہا ہے، ہر کوئی سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، ہر کوئی جو ہے تنہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں فون استعمال کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، گھروں کے ماحول کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب جمع ہوتے ہیں تو کسی فلم کو دیکھنے کے لیے جو ہے اجتماعی طور پر گھر کے افراد جمع ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اذا كان رب البيت ضاربا على الطبل اذا كان رب البيت ضاربا على طبل فلا تلم الاولاد على الرقص، کہ گھر کا باپ خود اگر وہ ڈھول تاشے والا ہو، گھر کا باپ خود وہ جو ہے ڈھول پیٹ رہا ہو، تو وہ اپنی اولاد سے اصلاح کی امید نہیں کر سکتا۔ گھروں کے ماحول کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس طریقے سے قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تم اپنے گھروں میں نماز کو چھوڑ کر کے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھروں میں جو ہے نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے، خواتین جو ہے وہ نماز کا اہتمام کریں تاکہ ان کی اولاد کے لیے وہ نمونہ ہو۔ اور اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ کمثل الحی والمیت، کہ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تلاوت کا اہتمام ہوتا ہو، اس گھر کی مثال اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، تلاوتوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جہاں پر واعظ و نصیحت نہ ہوتے ہوں، زندہ اور مردے کی مثال کی طرح ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو درست کریں، تب جا کر کے ممکن ہے کہ یہ جو واقعات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں وہ واقعات کم ہوں گی۔ تیسری اہم چیز کہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم جو ہے یہ مخلوط جو تعلیمی نظام جسے انگریزی زبان میں کو ایجوکیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جہاں مردوں کو یعنی لڑکوں اور لڑکیوں کو مخلوط طور پر تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک ہی بند کمرے میں مرد حضرات بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، اور وہاں انہیں تعلیم کا یہ جو نظام دیا جاتا ہے، یہاں تعلیم یقیناً ہوتی ہے لیکن یہاں دینی تربیت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، بحیثیت ماں باپ اپنی لڑکیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے اسکول اور کالجز کا انتخاب کریں جہاں پر مستقل طور پر لڑکیوں کی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں وقتاً فوقتاً دینی تعلیم کی طرف توجہ دی جاتی ہو۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو دین اسلام عصری تعلیم سے نہیں روکتا، کسی بھی علم سے دین اسلام نہیں روکتا، تمام علوم کا سر چشمہ قرآن ہے، کسی بھی علم سے دین اسلام نہیں روکتا، لیکن ضروری ہے کہ بحیثیت ماں باپ ہم اپنی لڑکیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے اسکول، کالجز، مدارس، جامعات کا انتخاب کریں جہاں پر مستقل طور پر لڑکیوں کے لیے الگ اور لڑکوں کا جو ہے الگ تعلیمی نظام ہو۔ اس کا اہتمام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو ارتداد کے واقعات ہیں اس میں کافی کمی آئے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، موجودہ زمانے میں جو آج ہماری لڑکیاں جو ہماری بیٹیاں دین اسلام سے جو ہے بیزار ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اس میں سے ایک اہم سبب ہے نکاح میں تاخیر کرنا، کہ آج لڑکیوں کی عمر 25 سال 30 سال 30 سے تجاوز کر جا رہی ہے، لیکن ماں باپ ہے کہ وہ اس امید میں بیٹھے ہیں کہ کوئی ایسا مناسب رشتہ آ جائے کہ جس کے بعد میں اپنی لڑکی کی شادی کراؤں، اور ادھر دوسری طرف لڑکی جو اپنی ڈھلتی عمر کے ساتھ نا امیدی کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کے اندر احساس کمتری کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچنے لگتی ہے شاید کہ میری خوبصورتی میں کوئی کمی ہوگی، شاید کہ میری تعلیم میں کوئی کمی ہوگی جس کے لیے مجھے کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ اللہ نہ کرے ایسے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ احساس کمتری کے اس موقع پر دشمنان اسلام ایسے لڑکیوں کا فائدہ اٹھا کر عشق و محبت کے نام پر ان کو پھنساتے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یقیناً ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی جو ہے شادی میں جلدی کرائیں، تاخیر نہ کریں۔ جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں، جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کی حفاظت
حفاظت کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہر طرف شہوات کا بازار گرم ہے. آپ فون استعمال کریں گے, سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے, آپ کے لیے چیلنج ہے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اپنے نظروں کی حفاظت کریں. آپ اچھی چیز دیکھنا بھی چاہیں لیکن ایڈ کے نام پر آپ کے سامنے جو ہے عورتوں کی اور ننگی تصویروں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے پرفتن دور میں ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادیوں میں جو ہے جلدی کرائیں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ ہے جس کے دین سے بھی, جس کے اخلاق سے بھی, چاہے وہ رشتہ لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو, جس کے دین سے بھی تم راضی ہو, جس کے اخلاق سے بھی تم راضی ہو, دین کا آپ کو علم حاصل کرنا ہے, لڑکے کے بارے میں معلوم کرنا ہے, مسجد اس کی گواہی دے گی کہ لڑکا نمازی ہے یا نہیں ہے, دیندار ہے یا نہیں ہے, اس کے اخلاق کی گواہی اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو آپ پڑوسیوں سے معلوم کریں, جہاں وہ کاروبار کرتا ہے, جہاں اس کی دکان ہے, جہاں وہ جاب کرتا ہے, وہاں اس کے اخلاق کے بارے میں آپ معلوم کریں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس ایسا کوئی رشتہ ہے جس کے دین سے بھی, جس کے اخلاق سے بھی تم راضی ہو, فزوجوہ, تو تم اس کی شادی کراؤ. فإن لم تکن, اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو نتیجہ کیا ہوگا, فساد عریض, کہ دنیا میں فساد ہوگا. اگر آج ہم نے نکاحوں میں تاخیر کی, اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادیوں میں ہم نے تاخیر کی, نتیجہ یہ ہوگا کہ وقت پر جو ضرورت ملنی ہے, وقت پر جو چیز حاصل ہونی ہے, اگر وہ حاصل نہ ہو تو انسان غلط راستہ اختیار کرتا ہے. عشق و محبت کے نام پر نہ جانے جو ہے یہ کہنا نامناسب ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے دین اسلام سے جو بیزار ہے, اس میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ نکاح میں تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے, ماں باپ اس کے ذمہ دار. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, دین اسلام سے جو آج ہماری بہنیں, آج ہماری بیٹیاں جو مرتد ہو رہی ہیں, اس کے روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ نکاحوں کو آسان بنانا ضروری ہے, کہ آج ہم اپنی شادیوں کو بآسانی کم خرچے کے ساتھ کریں. اس بارے میں کہنا میں سمجھتا ہوں کہ بیکار ہے, خطبہ کہہ کر کے تھک چکے ہیں, لیکن آج لوگ ہیں کہ وہ پوری مال و دولت بتانا چاہتے ہیں تو نکاح اور ولیمے کے موقع پر بتاتے ہیں. میرے بھائیوں, شادیوں کو آسان بناؤ, نتیجہ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم شادیوں کو آسان بنائیں گے تو شادیوں کو اگر ہم آسان بنائیں گے, زنا مشکل ہو جائے گا, زنا کے دروازے بند ہو جائیں گے. آج ہم نے جو ہے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے, نتیجہ یہ ہے کہ آج زنا کے راستے کھلے ہوئے ہیں, زنا آسان ہے. آج ہر مرد و عورت کے لیے جو ہے زنا بالکل آسان, فحاشی, عریانیت عام ہو گئی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی شادیوں کو کم سے کم خرچے میں کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے موجودہ زمانے میں جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں, ہر طرف کہیں نہ کہیں فتنے ہیں. ضروری ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کی حفاظت کے لیے ان مساجد کے دروازوں کو ہم اپنے لڑکیوں کے لیے کھولیں. آج مساجد سے لڑکیوں کو, آج ہماری بیٹیوں کو مساجد سے دور کیا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کا مسجد میں آنا مناسب نہیں ہے, جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجدہ, کہ تم اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر یعنی مسجد سے آنے سے مت روکو. آج ہم اپنی لڑکیوں کو, اپنی بیٹیوں کو بن سور کر شادیوں میں شرکت کی اجازت دیتے ہیں, گھر سے باہر پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں, لیکن اللہ کے گھر میں انہیں شرکت کرنے کے لیے, نماز جمعہ کے موقع پر, عیدوں کے موقع پر ہم شرکت کرنے کے لیے جو ہے ہم جو ہے تذبذب کرتے ہیں. میرے بھائیوں, خواتین کے لیے ان مساجد کے دروازے کو کھولنا چاہیے, اس لیے کہ یہ مسجدیں توحید کے مراکز ہیں. یہ مسجدیں جو ہے توکل علی اللہ کے مراکز ہیں. یہیں سے جو ہے انابت اللہ کا نور تقسیم ہوتا ہے, توحید کا نور یہیں سے تقسیم ہوتا ہے. آپ جو ہے صحابیات کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں. بعض صحابیات کے سلسلے میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے سورہ قاف جو مکمل تقریباً 3 صفحے پر مشتمل ہے کہ میں نے سورہ قاف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر کے میں نے یاد کیا. کیا معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابیات مسجد نبوی میں آیا کرتی تھی اور وہاں پر علم حاصل کرتی تھی اور نماز
نمازوں میں شرکت کرتی تھیں، اور کوئی بھی موقع ہو، چاہے نماز جمعہ کا موقع ہو، صلاۃ الاستسقاء ہو، نماز عیدین کا موقع ہو، کوئی بھی اجتماع ہو جہاں مرد حضرات شریک ہوتے تھے مسجدوں میں، وہی خواتین بھی شریک ہوتی تھی۔ خود حدیث میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سب سے بہترین صف مردوں کی صف ہے، اور اس میں سب سے بہترین وہ صف ہے جو سب سے پہلی ہے، اور خواتین میں سب سے بہترین صف وہ ہے جو سب سے آخری والی صف ہے۔ یہ باتیں، یہ دلائل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مسجدوں کے دروازوں کو ہم اپنی ماں اور بہنوں کے لیے کھولیں، اور ان مسجدوں میں مکاتب کا قیام ہو، جہاں پر بلا تفریق، بغیر کسی عمر کی قید کے، خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، اور جو ہے اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے لڑکیوں کے لیے جو ہے مکتب کا نظام ہو، جہاں پر وہ دین کو سیکھے، دین اسلام کی بنیادی عقائد کو سیکھے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آج ہندوستان میں مسلمانوں کی یہ اکثریت ہونے کے باوجود لیکن توحید پرست بالکل کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ مسلمان اب حقیقی معنوں میں مسلمان باقی نہ رہے۔ آج آپ جائزہ لے لیں، خود کا جائزہ لیں، اپنی اولاد کا جائزہ لیں کہ وہ دین اسلام کی بنیادی عقائد سے، کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے معنی و مفہوم سے ناواقف ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن حقیقی مسلمان اب باقی نہیں رہ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنا جائزہ لیں، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آنے والے مہینے میں، کچھ دنوں میں ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگیوں میں بار بار عطا کر رہا ہے۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ جہاں ہمارے جسم کی تربیت کرتا ہے، ہمارے روح کی تربیت کرتا ہے۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے کی عبادتوں کو جمع کر کے دیکھو، جہاں پر دل کو سیراب کرنے کے لیے، روحانی تربیت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کو کہا گیا، نمازوں کا اہتمام کرنے کو کہا گیا، جسم کی تربیت کے لیے روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا، بھوکا رہنے کے لیے کہا گیا، دعاؤں کا اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا، مصیبتوں پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنے کی تعلیم دی گئی۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ آپ اسے کاروبار و تجارت کا مہینہ نہ بنائیں۔ اپنے گھروں میں اپنی ماں پر، اپنی بہنوں پر، اپنی بیٹیوں پر رحم کریں کہ انہیں پورا بوجھ نہ ڈالیں ان پر کہ رمضان کے 11 مہینے ہم کھانے پینے کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم اس مہینے میں جو ہے کھانے پینے اور پکوانے کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ وقت ہمارا عبادتوں میں گزرے، جہاں ہم عبادت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ مواقع فراہم کریں، اپنی خواتین کو، اپنی لڑکیوں کو مساجد لے کر کے آئیں، جہاں پر روزانہ دروس کا اہتمام ہوتا ہے رمضان میں خصوصی طور پر، تاکہ جہاں پر ان کی جو ہے دینی جو ہے نشو نما ہو سکے، جہاں پر ان کی جو ہے ذہنی طور پر ان کی تربیت ہو سکے۔ یہ چند اہم اسباب تھے جو میں نے مناسب سمجھا کہ آج جو موجودہ زمانے میں مسلم لڑکیاں، ہماری مائیں اور بہنیں اور ہماری بیٹیاں دین اسلام سے بیزار ہو رہی ہیں اور دین اسلام کی تعلیمات سے جو ہے ناواقف ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ اقدام اٹھائیں کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور مخلوط تعلیمی نظام سے اپنی بچیوں کو دور رکھیں۔ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ان ساری چیزوں سے ہم اپنی لڑکیوں کو دور رکھیں، یا اگر ضروری ہے تو ان پر نگاہ رکھیں۔ اسی طریقے سے اپنی لڑکیوں کو اور اپنے بچوں کو، اپنے تمام اولاد کو مساجد سے جوڑ کر کے رکھیں تاکہ ان کی دینی تربیت ممکن ہو سکے، اور وقت کے جو انحرافات ہیں، بدعات و خرافات ہیں، وہ ان کا ڈٹ کر کے مقابلہ کر سکے اور توحید پر وہ ثابت قدم رہ سکے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بحیثیت ماں باپ اپنے اولاد کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو کما حق ادا کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین بحیثیت اولاد ہمارے ماں باپ کے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں حسن سلوک کے اعتبار سے ہمیں انہیں مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آج ہمارے سماج و معاشرے میں جو بھی نوجوان پریشان حال ہیں، معاشی مسائل سے لے کر کے یا ازدواجی مسائل سے دوچار ہیں، رب العالمین تو ان کے حق میں بہتر سے بہتر فیصلہ فرما۔ رب العالمین آنے والے کچھ دنوں میں ہم مبارک مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ رب العالمین ہماری زندگیوں میں یہ برکتوں والا مہینہ، زندگیوں میں بار بار ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرما اور اس میں عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب العالمین
سماج و معاشرے میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہم جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں رب العالمین یقیناً یہ کم ہے لیکن خالص ہم ان نیکیوں کو ان کاموں کو صرف تیری رضا کی خاطر کر رہے ہیں. رب العالمین ہماری ان نیکیوں کو قبول فرما اور خالص ہمیں جو ہے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بدعات خرافات شرکیات ان ساری چیزوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کی تو حفاظت فرما. رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں قائم و دائم رکھ توحید پر اور کتاب و سنت پر ہمیں قائم رکھ. جب ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك والرؤوف الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.